نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین الہی آمین۔ میری پیاری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پہلا روزہ کیسے گزرا؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، امید کرتی ہوں سب اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کی دعا کا سیشن لے کر آپ کی بہن بلقیس حاضر خدمت ہے۔ آج کی جو دعا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج کے اس ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور جامع دعا بھی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں یہ دعا آتی ہے کہ اے ہمارے رب، عطا کر ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور بھلائی سے کیا مراد ہے؟ ہم عموماً کیا سوچتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا وہی بھلائی ہے، مثلاً گاڑی، گھر، زیورات، بچے ہیں، جو بھی دنیا کی رونقیں ہیں یا ہماری ضروریات ہیں وہی صرف بھلائی ہے۔ لیکن بھلائی یہ بھی ہے، اس میں نیکی کی توفیق کا مل جانا، یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ اگر سوچیں ذرا، اگر ہمیں ایسی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے، یعنی ایسی نیکی جو اس درجے کی ہو، اس معیار کی ہو، تو یہی دنیا کی بھلائی ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ دنیا کی جو ضروریات ہوتی تھی نا، جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا کئی بار کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر چاہیے ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، نمک بھی اگر ختم ہو جاتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ کبھی ہم نے مانگا اس طرح جب نمک ختم ہو گئی ہو؟ چلیے ابھی سے ہم یہ عادت ڈالتے ہیں کہ ہر چھوٹی چیز بھی ہم اللہ سے ہی مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نیکی کی توفیق مانگیں، اور ہر شخص اس کو اپنے اوپر لے کر مانگے کہ میں کون سی نیکی کر سکتی ہوں، وہ کون سی نیکیاں ہیں جو اللہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ تو اللہ مجھے وہ سارے مواقع، وہ سارے ریسورسز دیں، اور نیکی کی توفیق اگر مل جائے تو اس میں مزید اضافے کی دعا مانگے کہ یا اللہ توفیق میں بھی اضافہ ہو جائے، کہ یا اللہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اور جو کچھ میں نہیں کر پا رہی ہوں، میرے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں یا اللہ تو اسے دور کر دے۔ تو اور اس لیول کی نیکی کروا لے تو مجھ سے جو تجھے پسند ہے، تو اس کا اجر کہاں ملے گا ہم کو؟ آخرت میں انشاءاللہ۔ کیسے؟ جنت کی شکل میں۔ اگر ہم کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اجر دینے میں کمی نہیں کرتا، اس کو بڑھاتے ہیں۔ کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو ہم جب مانگیں تو پورے دل کھول کر مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ قریب ہے اور سننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہے اس کو مانگیں، جو کچھ آپ دنیا میں چاہتے ہیں وہ بھی مانگیں، اور جو آخرت میں چاہتے ہیں اس کو بھی ضرور مانگیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگتے تھے؟ تو انہوں نے یہی دعا بتائی، اور خود وہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ دعا کو ہر دعا میں شامل کرتے تھے، یعنی دوسرے دعا جب مانگتے تھے تو ساتھ میں یہ دعا بھی ضرور مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی فالو کرنا ہے کہ جو بھی ہم دعا مانگیں ساتھ میں یہ دعا کو بھی ہم ضرور شامل کر لیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اصل کامیابی کیا بتائی گئی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ تو یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی حقیقی کامیابی آگ سے بچا لیا جانا، جنت میں داخلہ کیسے ہو؟ آگ سے بچ کر۔ کیونکہ کچھ لوگ عذاب سہنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے نا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے. وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو صحابہ نے کہا میں نے یہ دعا کی تھی کہ جو عذاب اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے یا اللہ وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سبحان اللہ، کسی کے اندر برداشت ہے کہ وہ آخرت کے عذاب کو سہہ سکے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا ان کو بتائی، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس صحابہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا شفا کے لیے بھی پڑھنی چاہیے. تو کوئی بیمار ہو شخص شفا کے لیے، تو شفا نہیں شفا کہنا چاہیے، تو یہ دعا شفا کے لیے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. تو کوئی شخص بیمار ہے تو اس نیت سے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی. اسی سے ہم آج کا اس سیشن ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.